مگر کھوسا صاحب ایک اہم ترین پیش رفت آج کی یہ بھی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف دائر 4 درخواستوں پہ لارجر بینچ بھی تشکیل دے دیا ہے اور یہ 5 رکنی لارجر بینچ کل سے سماعت شروع کرے گا. سو کھوسا صاحب اب سپریم کورٹ بار کے صدر عابد زبیری صاحب بھی ایک پٹیشنر ہیں ان میں سے. اب آڈیو لیکس کمیشن کا طلبی کا نوٹس چیلنج کرتے ہوئے انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ موقف اختیار کیا ہے کہ کسی بھی شہری کی جاسوسی یا فون ٹیپنگ جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی اور حکم دیا جائے. ان کی یہ پریئر ہے کہ مبینہ غیر آئینی آڈیوز کی بنیاد پر کسی شہری کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے. غیر قانونی آڈیوز کو میڈیا پر نشر کرنے اور آگے پھیلانے سے روکنے کا حکم بھی دیا جائے. عدالت میں اب یہ کل سے سماعت ہوگی. آپ کو لگ رہا ہے کہ دس بہت دلچسپ ہے مگر فیکٹ ریمینز کہ ایک کمیشن کام شروع کر چکی ہے اور کل چیف جسٹس 5 رکنی بینچ بنا کے بیٹھ کے ہیئرنگ کریں گے. What do you see happening? میں بڑا کلیئر ہے یہ. دیکھیں ایک تو حکومت بھی تو بادشاہ ہے نا, یہ تو بادشاہت کرنا چاہتی ہے. آئین کی تو پاسداری یہاں دور نزدیک نظر نہیں آتی ہے. نہ صرف یہ کہ 10,000 بندہ پابا سلاسل کر دیا گیا, بند کر دیا گیا جیلوں میں, یہ جمہوری دور میں ہو رہا ہے. لیکن جہاں تک کمیشن کا تعلق ہے, دیکھیے آج تک پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کمیشن اگر جوڈیشل بننی مقصود ہو تو چیف جسٹس کو ریکویسٹ کی جاتی ہے. آرڈر نہیں کر سکتی ہے وفاقی حکومت, یا وفاقی حکومت بناتی ہے یا صوبائی حکومت اگر بناتی ہے انڈر دی کمیشن آف انکوائریز ایکٹ کے تحت, تو چیف جسٹس کو ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ آپ ججز دیجئے. اگر وہ ہمہ جہتی چاہتے ہیں کہ باقی صوبوں سے بھی ہوں تو بھی یہ ریکویسٹ کرتے ہیں, تو چیف جسٹس صاحب اپنا جو ہے ان ججز سے پوچھ کر ان کی جو ہے پرمیشن لے کر پھر نام بھیجتے ہیں جس کو نوٹیفائی کیا جاتا ہے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ چیف جسٹس کو اگنور کیا گیا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کیا ججز کی کانڈکٹ کو ایک کمیشن دیکھ سکتی ہے, ایک ایگزیکٹو اتھارٹی دیکھ سکتی ہے, اس کی کانڈکٹ کو جاج کر سکتی ہے؟ یہاں تو سرونگ چیف جسٹس اور ججز کا بھی ذکر ہے اور سابقہ چیف جسٹس کا بھی ذکر آ رہا ہے. بار بار کہہ رہے ہیں کیا یہ جو ہے کمیٹی یہ اس طرح بن سکتی تھی, یہ جو ہے جوڈیشل کمیشن سو کالڈ جو بنائی ہے؟ تیسری بات, کیا ججز کو آپ نے تقسیم کرنے کی کوشش نہیں کی ہے کہ آپ نے ایگزیکٹو نے نامینیٹ کیے ہیں ججز, تو کیا اس کا یہ شائبہ, بیکاز انصاف صرف کرنا نہیں چاہیے, ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. مگر کھوسا صاحب دیکھیں, اب آپ نے اتنے دلائل سامنے رکھ دیے, لیکن عدالت میں تقسیم کی لکیریں تو گہری ہیں, یہ دکھ رہا ہے. مگر یہ انصاف کی راہوں میں بھی مزاحم ہے, یہ بڑا مسئلہ ہے اس ملک کے لیے اور یہ ناانصافی ہے اس ملک کی عوام کے لیے. اب پنجاب میں انتخابات کرانے کے آئینی حکم کی سرہن خلاف ورزی ہوتے ہم نے اس ملک میں دیکھی ہے اور ڈنکے کی چوٹ پہ دیکھی ہے. عدالت آج بھی قانون کی گرہیں جو ہے وہ کھولنے میں مصروف دکھائی دی. آج بھی یہ پوچھا گیا کہ کب تک انتخابات آگے کر کے ہم جمہوریت قربان کرتے رہیں گے. یہ بار بار پوچھا جا رہا ہے. ڈو یو آلسو وش ٹو سی دس انیویٹبلی کمنگ, یا کسی منطقی انجام تک یہ معاملہ بھی پہنچے؟ دیکھیں میں جہاں تک تعلق ہے اس کی چیلنج کا, دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے خود چیلنج کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, خود چیلنج کیا تھا کمپوزیشن آف دی جوڈیشل ان کے خلاف جو ریفرنس ہوئی تھی, اور انہوں نے کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کے ذریعے آرٹیکل 184(3) میں کیا تھا, اور آرٹیکل 184(3) میں ہی انہیں ریلیف ملی تھی کہ یہ ان کے خلاف ریفرنس غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے, بدنیتی پر مبنی ہے, مشرف یا جو بھی ہے جو کیا گیا تھا. اور ہم ساری بار جو ہے قاضی فائز عیسیٰ کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی کہ اس طرح سے ہم اپنے ججوں کو جو ہے تہذیب کا نشانہ نہیں بننے دیں گے اور اس طرح سے ہم ان کے خلاف نہیں کریں گے. سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بائی پاس کیا گیا, سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی جو ہے ریفرنس کو قواش کر دیا گیا تھا. آپ کو یاد نہیں ہے, یہ کوئی پرانی بات تو نہیں ہے. اور پھر ریویو میں آ کر ریویو میں 6-4 کی, اور اس میں بھی دیکھیں کہ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں عمر عطا بندیال صاحب, وہ اس مائنورٹی والے میں تھے. 4-6 کی ریشو سے ریویو منظور کر کے قواش کر دی گئی تھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف. سو ویسے بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو تو ریکیوز کر دینا چاہیے تھا, کیونکہ ایک تو ذاتی ان کی جو ہے کھلی مخاصمت سامنے آئی ہے, پبلکلی سامنے آ گئی ہے, اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ لامحالہ ان کو یقیناً اس بات کا رنجش ہونا چاہیے کہ جو ہے موجودہ چیف جسٹس جو ہے عمر عطا بندیال صاحب ان 4 ججوں میں سے تھے جنہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس میں وہ فیصلہ دیا تھا.
اگرچہ وہ 6-4 سے ریویو بعد میں ریویو نظر ثانی، اور یہ بھی پہلی تاریخ میں میرے خیال میں ہے کہ نظر ثانی منظور کی گئی ہو، ورنہ نظر ثانی میں تو 5 منٹ وہ کہتے ہیں لگتے ہیں، اس میں تو کوئی ایرر فلوٹنگ آن دا سرفیس آف دا ریکارڈ ہو. لیکن باہر کیف چونکہ باریں ساری ہم پیچھے کھڑے ہوئے تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے، ہم نے کیا تھا. اب بھی یہ عدلیہ کی تضحیق ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے ایک کمیشن بنائی گئی ہے. اب بھی بار کاؤنسلز اور بار ایسوسیشنز جوڈیشری کے ساتھ کھڑی ہوں گی. ایک ایگزیکٹو کو یہ اجازت نہیں دے سکتے ہم کہ وہ ایگزیکٹو جو ہے وہ ججز کی کانڈکٹ کو جج کرتے ہوئے ایک ریکمنڈیشن دے اور اس پر ایگزیکٹو جو ہے یعنی خیر سے پرائم منسٹر یا کیبنٹ بیٹھ کے اور ان کے خلاف جو ہے تعدیبی کارروائیاں کرنا شروع کر دے. یہ مذاق بہت ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ. خدا را اپنی عدالتوں کا عزت کرنا سیکھیے گا. اور یہ ریفرنس، یہ جو کمیشن بنائی گئی ہے یہ بالکل غیر آئینی ہے، بالکل غیر قانونی ہے. اور میں توقع کرتا ہوں کہ یہ 5 ججز جو ہیں کل اس کو سسپینڈ کریں گے. بہت بہت شکریہ. آپ نے لطیف کھوسہ صاحب کی گفتگو سنی. سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان یہ امید کرتے ہیں کہ کل 5 رکنی بینچ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کمیشن کو کوش کر دے گا. یہ تو دیکھنا باقی ہے. لیکن بہرحال کھوسہ صاحب نے کہا اس ملک میں کیا مارشل لاء ہے؟ مارشل لاء تو اس ملک میں نہیں ہے ناظرین. لیکن اس ملک میں الیکشنز بھی ابھی نہیں ہو رہے. آج ہی سپریم کورٹ میں سماعت میں بھی الیکشن کمیشن کے وکیل نگران حکومت کی طوالت اور نظر ثانی کے دائرہ کار پر دلائل دیتے رہے. چیف جسٹس آف پاکستان نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے سوال کیا آج کہ آئینی طور پر یہ کیسے ممکن ہے کہ منتخب حکومت 6 ماہ اور نگران حکومت 4 سال رہے؟ کب تک انتخابات آگے کر کے جمہوریت قربان کرتے رہیں گے؟ الیکشن کمیشن کے وکیل بار بار یہ دلائل دیتے رہے کہ فل کورٹ کئی مقدمات میں قرار دے چکی ہے کہ نظر ثانی کا دائرہ کار محدود نہیں ہوتا. اس سے جواب میں جسٹس منیب نے ریمارکس دیے کہ آپ کی منطق مان لیں تو سپریم کورٹ کے رولز عملی طور پر کالعدم ہو جائیں گے. طویل مباحثے کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ ہوا میں تیر چلاتے رہیں گے تو ہم آسمان کی طرف ہی دیکھتے رہیں گے. کم از کم ٹارگٹ کر کے فائر کریں، پتہ تو چلے کہنا کیا چاہ رہے ہیں. نظر ثانی کے دائرہ کار کے بعد نگران سیٹ اپ کی توسیع پر دلائل شروع ہوئے ناظرین. اور اس کے بعد معاملہ سیکیورٹی ایشوز کی طرف مڑ گیا. عدالت نے الیکشن کمیشن سے سوال کیا کہ اگر آپ 8 ستمبر کو کہیں کہ اکتوبر میں الیکشن ممکن نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ الیکشن کمیشن 2 سال کہتا رہے گا کہ الیکشن ممکن نہیں. چیف جسٹس نے سوال کیا کہ آپ کب تک انتخابات آگے کر کے جمہوریت قربان کرتے رہیں گے؟ تاریخ میں کئی مرتبہ جمہوریت قربان کی گئی. جب بھی جمہوریت کی قربانی دی گئی کئی سال نتائج بھگتے. الیکشن کمیشن کب کہے گا کہ اب بہت ہو گیا، انتخابات ہر صورت ہوں گے؟ چیف جسٹس نے سوال اٹھایا کہ انتخابات تاخیر کا شکار ہوں تو منفی قوتیں اپنا زور لگاتی ہیں. بطور آئین کے محافظ کے عدالت کب تک خاموش رہے گی اور آرٹیکل 224 کو کتنے عرصے تک سرد خانے میں رکھ سکتے ہیں؟ ایک دن الیکشن، سیکیورٹی نہ ملنے، فنڈ جاری نہ ہونے اور 9 مئی کے واقعات کے الیکشن کمیشن کے بار بار موقف بدلنے پر عدالت نے سخت برہمی کا اظہار آج کیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو آپ کو سوٹ کرے آپ وہ موقف اپنا لیں. دن بھر کے تمام تر دلائل کے بعد ناظرین مگر 90 دن میں انتخابات کرانے کا سیدھا سادہ آئینی معاملہ ابھی بھی حل طلب ہے. 90 دنوں کی آئینی مدت کو پورے ہوئے 1 ماہ اور 11 دن ہو چکے ہیں. اگلی سماعت 4 دن بعد ہوگی. مگر جس انداز سے الیکشن کمیشن دلائل دے رہا ہے اس سے نہیں لگتا کہ الیکشن کمیشن اپنا آئینی فریضہ پورا کرنے میں سنجیدہ ہے.